دو باتیں مصدق ملک صاحب. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ 8 کیسز والی بات یہ تواتر سے کہہ رہے ہیں، اس لیے اس پر میرا زیادہ فوکس نہیں ہوگا. ان کا ایک سٹانس ہے، وہ یہ کہتے ہیں آپ لوگ اپنے کیسز بچانا چاہتے ہیں، وہ ختم تو سب ختم. الیکٹورل ریفارمز کا حوالہ دے دیا انہوں نے. لیکن جو ملاقات ہوئی ہے محمد علی درانی صاحب کی، وہ ملاقات ہوئی ہے ان کی شہباز شریف صاحب سے. اور جو محمد علی درانی صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ استعفے پہلے دیں یا بعد میں دیں، بات تو ظاہر ہے ڈائلاگ تو کرنا ہی پڑے گا. تو وہ اشارہ آپ لوگوں کو یہ بھی دینا چاہ رہے ہیں کہ جو ظاہر ہے ایک پوزیشن آپ کی پارٹی نے بھی لی ہوئی ہے کہ جی ایک ہی شرط پہ بات ہوگی جب تک یہ گورنمنٹ یا عمران خان صاحب نہیں چلے جاتے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو درانی صاحب کی موو ہے یہ کس کے فیور میں زیادہ ہے، آپ کے یا حکومت کے؟ دیکھیں، پہلے تو میں ذرا ایک دو باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اگر آپ تجزیہ کریں اس وقت جو بات کی ہے فواد صاحب نے اور ان کی بات مان لیں، اور بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے 8 کیسز ختم کرنا چاہتے ہیں یا NRO لینا چاہتے ہیں. تو اس کا نیچرل کانسیکوینس یہ ہے کہ اگر ہم NRO نہیں لینا چاہتے تو پھر ہمیں ان سے قطعاً بات نہیں کرنی چاہیے. اور یہی وہ رویہ ہے، یہ جو فواد صاحب کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی یہی کہتے ہیں. اور اگر وہ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ بتائیے، وہ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گفتگو کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور آپ جب بھی ہمارے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ NRO مانگ رہے ہیں. تو جب یہ پھر ایسی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں NRO میں سے R نکال دیں، اور ہمارا جواب ہے نو. NRO نہیں ہے، نو ہے، NO. اس وجہ سے ڈائلاگ نہ آگے بڑھا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے. بے شمار ایسے معاملات آئے ہیں مثلا فیٹف کے اندر، جہاں پہ انہوں نے فیٹف کی آڑ لے کے ایسے قوانین پاس کیے ہیں جس میں لوگوں کی بچیوں کی بز بن سکتی ہیں میجسٹریٹ سے اجازت لینے کے بعد. 180 دن کی اجازت ملتی ہے، اور آپ بچیوں کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں، فون ہیک کر سکتے ہیں، کمپیوٹر ٹیپ کر سکتے ہیں، لوگوں کو گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں. جو کام پہلے سیکرٹ ایجنسیز کرتی تھی اب حکومت کر سکتی ہے کہ لوگوں کے گھروں پہ سیکرٹ لوگ ڈپلوائے کر سکتی ہے. یہ تمام چیزیں جو انسانی حقوق کی وائلیشن میں ہیں، قوانین کی وائلیشن میں ہیں، ان کو قانون کی شکل میں پاس کروایا گیا. جب یہ سینٹ سے ریجیکٹ ہوئے تو بالکل اسی طرح جس کا ذکر ابھی کیا فواد بھائی نے، کہ جس طرح سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن کروایا گیا کہ کسی کو ویڈیو دکھائی، کسی کو نیب کا کیس کیا، کسی کی مل بند کر دی، کسی کا کنسٹرکشن پروجیکٹ کے دروازوں کے اوپر کنڈے ڈال کے بندے بٹھا دیے. تو آپ بتائیے کہ اس سے بات آگے کیسے بڑھے گی؟ اب میں درانی صاحب کی طرف میں آ جاتا ہوں. جی کہیے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے جی آپ کا درانی صاحب آئے کہاں سے ہیں. جی درانی صاحب حکومت کی اتحادی جماعت کے رکن ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درانی صاحب کو کس نے بھیجا ہے؟ درانی صاحب اگر واقعی آپ کے اوپر بوجھ نہیں ہے، جس طرح ابھی فواد صاحب کہہ رہے تھے کہ 1 مہینے پہلے تو شاید تھوڑا سا سٹریس ہو، اب تو بالکل ہی نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو پھر درانی صاحب کو کاہے کو بھیج رہے ہیں بھائی؟ اور کس نے بھیجا درانی صاحب کو؟ کس کا پیغام لے کر وہ جا رہے ہیں؟ میں نے ابھی اپنی پارٹی سے پوچھا ہے، اور درانی صاحب کا جتنا بیانیہ آیا ہے انہوں نے یکسر اس کو رد کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی، اور ہمارے پاس اس وقت کوئی ایسی چیز نہیں ہے ٹریک 2 والی، ٹریک 3 والی. لیکن یقینی طور پہ یہ ایک ڈائلاگ، ایک نیریٹو ہے جو حکومت بلڈ کرنا چاہتی ہے کہ جی ٹریک 2 شروع ہو گیا ہے، ٹریک 2 لندن چلا گیا ہے، ٹریک 2 کاموں کی چلا گیا ہے، وہاں سے واپس آ رہا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ تمام چیزیں صحیح نہیں ہیں.